جو بزنس مین ہے وہ اگر کوئی نیا وینچر لے کے چلتا ہے اور وہ ایک نیا کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو جب اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اگر میرے ساتھ کہیں زیادتی ہوئی تو مجھے قانون کی فوری اور تیز ترین جو ہے فراہمی مل جائے گی، تو وہ اس میں بہت تیزی سے اپنا سرمایہ بھی انویسٹ کرتا ہے اور اپنی ایفرٹ بھی لگاتا ہے. لیکن اگر جہاں اس کو یہ لگے کہ اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے گی تو اس کلیم کو ریکور کرنے کے لیے مجھے سالوں لگ جائیں گے اور مجھے کورٹس میں جس طرح ہوتا ہے کہ مجھے اس کو انصاف کا حصول مشکل ہوگا، تو پھر وہ ڈسکریج ہو کے شاید وہ وینچر شروع ہی نہ کر سکے. تو جب وہ شروع نہیں کر سکے گا تو اس کا امپیکٹ اوور آل ہماری اکانومی پہ، ہمارے تمام سسٹم پہ آئے گا. السلام علیکم ناظرین، قانون دان کے ساتھ میں ہوں میر محمد عزیز. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے رانا وقاص لطیف خان صاحب. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور انشورنس لاز پہ کافی مہارت حاصل رکھتے ہیں. آج ہم ان کے بارے میں اور انشورنس لاز کیسے کام کرتے ہیں اس ملک میں، ان کے کیا فورمز ہوتے ہیں، اس بارے میں ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کے شکر، آپ ٹھیک ہے؟ سر پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اپنے بارے میں کچھ، کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں سے تھی اور آپ اس پروفیشن میں کیسے آئے؟ اچھا، میں جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں ایک سروس مین، میں نے آرمی جوائن کی تو لیکن نیئر مائی پاسنگ آؤٹ نا آئی میٹ این ایکسیڈنٹ، اور پھر مجھے جو تھا آئی واز میڈیکلی بورڈڈ آؤٹ، مجھے آرمی چھوڑنی پڑی. جب میں واپس آیا تو جب میں نے دیکھا تو اس وقت مجھے کسی نے، ون آف مائی ویل وشر، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آنے والا جو ٹائمز ہیں اس میں دو پروفیشن ایکسل کریں گے. ون وڈ بی جو ہے یہ میڈیا اسٹڈیز اینڈ ادر وڈ بی لا، اور اگر آپ اس میں جو ہے ان دونوں میں سے اگر آپ کسی میں کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اٹس کائنڈ آف جو ہے وہ اتنی اچھی ان کی پیشین گوئی ثابت ہوگی، کیونکہ میرے پروفیشن کے کچھ دیر بعد ہی ہم نے جو ہے ایک ایرا ایکسپیرینس کیا جس کو جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور میں نے پھر ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنا جو ہے وہ لا پنجاب یونیورسٹی سے کیا، پنجاب لا کالج کے ذریعے، اور اس کے بعد میں نے پھر یہ 2000 میں اپنی پریکٹس کا آغاز کیا. اور اس وقت جو تھے میرے جو ٹیچرز تھے اس میں میاں ظفر اقبال کلانوری اور جہانگیر خان بھروانہ صاحب تھے. ان کے ساتھ میں نے تقریباً 9 سال کام کیا، اور 9 سال بعد پھر میں نے اپنی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پریکٹس شروع کی. سر اب آپ کی انڈیپینڈنٹ پریکٹس ہے، میجرلی آپ کام کرتے ہیں انشورنس لاز کا، تو اس کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ اچھا، اس کے لیے نا میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ سناؤں گا. جب میں اپنے لا اسکول میں تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، ہمیں کانٹریکٹ ایکٹ پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ ہم لوگوں سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی جو ہے اپنی پروفیشنل لائف میں آپ کس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ یا جو ہے نا آپ لا میں اپنی جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہیں گے. تو کسی نے کہا جی میں کرمنل لا میں جانا چاہوں گا، کسی نے کہا سول میں، کسی نے کہا جی کارپوریٹ میں، کسی نے کہا کمرشل سائٹ پر، کسی نے کچھ، سب نے بتایا. تو سب سے انہوں نے سننے کے بعد ایک بہت تاریخی سا جملہ کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سائڈ آف پروفیشن ہے وہ آپ کا کلائنٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو جس قسم کے کلائنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے تو آپ اس میں اپنی ایفرٹس بھی کریں گے، آپ اپنی جو ہے نا اس پریکٹس کے لیے پھر آپ جو ہے تو وہ آپ اس طرح سیکھیں گے. میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میں نے اپنے جو میرے ٹیچرز تھے، جب میں ان کی لا فرم میں گیا تو میرے ذمے جو انہوں نے ایک وہاں پہ، کیونکہ ہم کوئی 8-10 ایسوسیٹس تھے، تو میرے ذمے جو انہوں نے اس وقت کروایا تو وہ اس وقت جو تھے ون آف آر ٹیچرز جو تھے، ہی واز آن دا پینل آف این انشورنس کمپنی. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ انشورنس میٹرز جو ہے اس کو ہینڈل کروں گا. میرے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، لیکن اس وقت اس میں جو ڈیولپمنٹ اس لا کی یہ ہو رہی تھی کہ بائی 2000 انشورنس ایکٹ 1938 جو تھا وہ ریپیل ہو گیا تھا، اور انشورنس آرڈیننس 2000 جو تھا وہ جو تھا پرومولگیٹ ہو کے وہ ان فیلڈ آ چکا تھا. اب جب انشورنس کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دوں کہ انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جس طرح ایک انشورنس کے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، لوگ اپنی جو ہے فیوچر پروٹیکشن کے لیے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انشورنس پالیسیز لیتے ہیں. اور اس زمانے میں زیادہ تر جو تھا وہ انشورنس پالیسیز وہ لائف کے بارے میں ہوتی تھیں،
جس میں مختلف قسم کے کانٹریکٹ ہوتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ اب وہ ایک انشورنس پالیسی لیتے ہیں, اس کا ایک ایئرلی پریمیم دیتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دیٹ انشورنس ایگریمنٹ, جو کہ نارملی 20-10 سال کا ہوتا ہے, اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے جو لیگل ایئرز لواحقین ہوتے ہیں ان کو ایک کور مل جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو ایشورڈ ہوتا ہے اور جو ہے وہ جو انشورڈ ہوتا ہے اس کی لائف کو وہ جو ایک فائنینشیل ڈیفیکلٹیز اور جو گیپ آ جاتا ہے, جو ہے فائنینشیل گیپ آ جاتا ہے ایک جو بریڈ ونر ہوتا ہے اس کے جانے سے, اس کے لیے جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی جو ہے وہ دیتا ہے. تو اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جی ان حالات میں جو ہے وہ ڈسپیوٹس کس قسم کے ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ایک سمپل سی چیز ہے, ایک لیا, ایک انسان فوت ہو گیا, اس کے مل گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈسپیوٹ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ایک جو کانٹریکٹ, یہ جو انشورنس ایگریمنٹ یا جو انشورنس کانٹریکٹ ہوتا ہے, لائک مینی ادر جو ہے ایگریمنٹس, اس کا ایک ایسنس ہوتا ہے جو کہ اس کا مین انگریڈینٹ اور اس کا جو وائٹل پارٹ ہوتا ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں ڈیوٹی آف اٹموسٹ فیتھ. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایشورڈ ہوتا ہے, جو انشورنس کمپنی ہوتی ہے, وہ اپنے انشورڈ سے, جو بندہ پالیسی لے رہا ہوتا ہے, اس سے وہ ایک ڈکلریشن لیتا ہے, اور وہ ڈکلریشن شوڈ بی بیسڈ آن ٹروتھفل جو ہے انفارمیشن, کہ اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے اور اس کی فائنینشیل اسٹیبلٹی اتنی ہے کہ جو وہ انشورنس کا جو وہ لے رہا ہے پالیسی, وہ اس کو میٹ کر سکے گا. نارملی لوگ اس میں جو ہے وہ مس اسٹیٹمنٹ سے کام لیتے ہیں. اس کی پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کو ایک ہے جو کہ کسی ڈائگنوسس ہوا ہے اس کو کچھ ایسی بیماری سے کہ جس میں اس کی ابھی جو ہے اس کے پاس کچھ ٹائم اویلیبل ہے, یعنی کہ وہ لیور سیروسس یا لیور فیلیور یا لیور ڈیزیز یا ہارٹ کی ایک ایسی ڈیزیز میں آ گیا ہے کہ جہاں پہ جو ہے ڈیو ٹو سڈن ہارٹ اٹیک اس کا جو ہے پارٹ آف جو اس کا ہارٹ ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اور وہ 30-40% کام کر رہا ہے. تو نارملی جو ہے یا کسی کو کوئی مائلڈ جو ہے وہ کینسر کی طرف ہو گیا, تو جہاں پہ ان کو ڈاکٹر پروگنوسس بتا دیتے ہیں کہ بھی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا, آپ یہ ہوگا, تو اس موقع پر وہ لوگ جو ہے وہ جا کے ان کو کوئی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ یہ کریں کہ آپ مس اسٹیٹمنٹ دے کے ایک انشورنس پالیسی لے لیں, اور اس انشورنس پالیسی سے پھر آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اب انشورنس پالیسیز بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں میڈیکل ہوتی ہے, ایک نان میڈیکل پرپوزل ہوتا ہے. میڈیکل والا جو پرپوزل ہوتا ہے اس میں تو وہ آپ سے میڈیکل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ چیز سامنے آ سکتی ہے. اس میں بھی آگے ایک ہوتا ہے کہ لوگ ڈاکٹر سے ملا کے جو ہے وہ فیک میڈیکل دے دیتے ہیں. ایک نان میڈیکل ہوتی ہے کہ جس میں صرف اور صرف انشورنس کمپنی آپ کے ورڈ آف ماؤتھ پہ بلیو کر رہی ہوتی ہے. تو جب ہوتا یہ ہے کہ ایک جو ہے کسی پالیسی ہولڈر نے پالیسی لی اور پھر ان ایکسپیکٹڈلی وہ اس پالیسی کے لینے کے جلد ہی جو ہے اس کی اگر وفات ہو جاتی ہے, تو پھر انشورنس پالیسی اپنے رولز پالیسیز کے مطابق اس کی کلیم کی انویسٹیگیشن کرتی ہے, اور انویسٹیگیشن میں یہ چیز سرفیسٹ ہو جاتی ہے کہ اس کلیم میں پری انشورنس ایلمنٹ تھی یا کوئی مس اسٹیٹمنٹ تھی, اس پہ پھر اس کا ریپیڈیٹ کر دیتے ہیں اس کا جو انشورنس کلیم ہوتا ہے. اس کی انفورسمنٹ کے لیے پھر جو اس کے لیگل ایئرز ہوتے ہیں وہ کورٹ میں آتے ہیں. سر اب بات یہاں پہ آئی کورٹ کی, تو انشورنس کیسز یہ بھی کیا جنرل کورٹس میں جو ہمارے لوور کورٹس ہیں, سول کورٹس, انہی میں جاتے ہیں یا پھر ان کے اسپیشل ٹریبیونلز ہیں؟ اچھا, انشورنس ایکٹ جو 1938 تھا وہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ اس میں جو اس کا تھا کہ وہ جس کورٹ میں جائیں گے وہ تھا سول کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن, وہ اس میں جاتے تھے. جب میں نے پریکٹس شروع کی تو اس وقت کیونکہ وہ ریپیل ہو چکا تھا اور انشورنس آرڈیننس 2000 آ چکا تھا, اس میں جو تھا وہ کانسٹیٹیوشن آف انشورنس ٹریبیونل جو تھی وہ ریکمینڈڈ تھی, لیکن بہت سے جو تھے وہ جو ہے انتظامی معاملات اور اس کی وجہ سے 2000 میں انشورنس آرڈیننس کی تو پروملگیشن ہو گئی, امپلیمنٹیشن ہو گئی, لیکن انشورنس ٹریبیونل کا قیام 2007 میں جا کے وجود میں آیا. اس سے پہلے انشورنس جو فیڈرل امبوڈسمن تھا ان کے پاس لوگ اپنی کمپلینٹ لے کے جایا کرتے تھے, اور وہاں پہ ہمیں بہت ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ اس طرح کہ
جو ایز پر دیئر پالیسی انہوں نے کہا تھا کہ لائرز جو ہے وہ فیڈرل امبوڈسمنٹ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، تو اس لیے کارپوریشن کے خود ہی جو تھے ریپرزنٹیٹیوز جاتے تھے اور وہاں سے جو تھا دوسری طرف سے کمپلیننٹ آتا تھا. پھر جو تھا وہ جو لوگ کچھ وکلا جن میں جو ہے وہ ایک بہت کنٹریبیوشن ہے، میں ان کا نام ضرور لوں گا، لیاقت علی بٹ صاحب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کے بعد جو تھا اور جو تھا وہ انشورنس ٹریبیونل کا قیام وجود میں آیا. لیکن اس وقت بھی بہت دقت یہ تھی کہ اس کا قیام پوری طرح سے وجود میں نہ آ سکا جو کہ انشورنس آرڈیننس میں بتایا گیا تھا، بلکہ جو تھا بائی ورچو آف اے نوٹیفیکیشن یہ کہا گیا کہ جو لاہور میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں ہی وڈ بی ڈیمڈ ٹو بی ان انشورنس ٹریبیونل. تو رحیم یار خان سے لے کر اور آپ یہ دیکھیں کہ ایون پنڈی تک جو تھا وہ there was just one insurance tribunal. پھر آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی تو یہ ہوا کہ جو ان کو بہت زیادہ، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا جو ایک آفس ہے وہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس لیٹیگیشن، ان کے پاس پوری ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی مینجمنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. وہاں پہ جو تھا کچھ خاطر خواہ اس میں کام نہیں ہو رہا تھا. پھر بائی ورچو آف ڈیلیگیشن آف پاور انہوں نے یہ جو تھے ایڈیشنل سیشن جج نمبر 1 سینیورٹی میں ہوتے تھے ان کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کر دی، تو وہ کرتے رہے. پھر آہستہ آہستہ ہائی کورٹ کی انٹرونشن سے اب ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایڈیشنل سیشن جج نمبر 1 جو ہے وہ جو ہے انشورنس ٹریبیونل کے طور پہ کام کرتے ہیں. سر ابھی ہم نے آپ کی جواب میں آپ نے بتایا، ہم بات کر رہے تھے انشورنس کمپنیز کے حوالے سے. اگر ایک کنزیومر ہے اس نے انشورنس کمپنی کے خلاف کیس فائل کرنا ہے، اس کے کیا پروسیجرز ہوں گے؟ وہ کہاں جائے گا؟ ٹریبیونل میں کیا ڈائریکٹ ٹریبیونل جا سکتا ہے یا کوئی کمپلین یا کوئی اس کے پری ریکوزٹس ہیں جو فلفل کرنے ہیں؟ نہیں، ویسے جو ہے انشورنس آرڈیننس 2000 کیونکہ ایک اسپیشل لا ہے، اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسپیشل لاز میں جو ہے وہ کئی جگہ پروسیجر خاصے مشکل ہیں، کئی جگہ پہ آسان ہے. انشورنس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ اس کا پروسیجر بہت آسان ہے. جو بھی ایک ایسا کنزیومر یا جو کہ کوئی ہے جو کہ جس کا کوئی گریونس ہے انشورنس کمپنی کے خلاف، وہ سمپل ایک اپنی اپلیکیشن بنائے گا جس میں وہ صرف فیکٹس لکھے گا. فیکٹس لکھ کے وہ اس کو جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس پیش کر دے گا، وہ اس کو ڈائریکٹ انشورنس ٹریبیونل میں بھیج دیں گے. جی تو سر آپ کی نظر میں جو انشورنس کیسز ہیں کتنے ٹائم پیریڈ میں ان کا ڈسپوزل ہو جاتا ہے؟ نارملی اس میں کیونکہ زیادہ کوئی جو ہے وہ کمپلیکسٹیز نہیں انوالو تھیں، اور 2000 کے بعد جو ہے وہ سپیریئر جوڈیشری کی اور جو لائرز کی اور انشورنس ٹریبیونل کی جو تھی کاوشوں سے یہ لا بہت اچھی طرح ڈیولپ ہوا ہے. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سناتا ہوں کہ جب یہ انشورنس ٹریبیونل کی کانسٹیٹیوشن ہوئی تو ہمارے پاس کیونکہ اس میں لمیٹیشن کا جو ہے کہیں ذکر نہیں تھا، اور وہ جو ہے ہم لمیٹیشن ایکٹ کے لیے ریفر کرتے تھے آرٹیکل 181 کے لیے کہ جانے کے لیے، جس میں تھا کہ ڈیتھ سے 3 سال کے اندر آپ آ جائیں گے. تو اس میں بھی کورٹس ابھی کنفیوز تھے، تو لوگ بہت پرانے جو تھے اپنے کلیمز لے کے آ جاتے تھے. پھر ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے ایک فل بینچ تشکیل دیا، اور اس فل بینچ نے بہت سے معاملات جس میں لمیٹیشن کا اور وہ سارا انہوں نے سیٹل کیا، اور سیٹل کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی جو کہ ایک لینڈ مارک ہے انشورنس میٹرز میں. اس کا میں جو ہے اب ہمارے جو اسٹوڈنٹس بچے ہیں جن کے لیے وہ ہو تو وہ اس کی میں سائٹیشن بھی بتا دیتا ہوں. دیٹ از CLD 2013 پیج اس کا ہے 477. اس میں پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سارا جو ہے اس میں لمیٹیشن اور اس میں انہوں نے کلیئر کٹ بائفرکیشن کر دی وہ پالیسیز جو کہ 2000 سے پہلے کی ہیں. وہ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ انشورنس ایکٹ 1938 کے تحت چلیں گی. ان کے کیسز جو ہیں وہ سول کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشن پہ چلیں گے. 2000 کے بعد کی جو پالیسیز ہیں وہ ساری انشورنس آرڈیننس 2000 کے تحت انشورنس ٹریبیونل میں ان کا جو ہے وہ انشورنس ٹریبیونلس کو پریزائڈ کرے گا.
سر فار مائی انڈرسٹینڈنگ جو 2000 سے پہلے کی پالیسیز ہیں اور اس کے بعد کی, ان دونوں کے ایپلیٹ فارم سیم ہوگا؟ ایپلیٹ فارم ان کا سیم ہے, وہ ان کا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے, اور اس میں ہمارے جو انشورنس آرڈیننس میں بھی پرووائڈیڈ ہے. اٹ جو ہے ڈبل بینچ آف دا آنریبل لاہور ہائی کورٹ جو ہے وڈ ہیئر دا اپیل آف دا جو ہے وہ انشورنس میٹرز, اور اس میں جو لمیٹیشن پرسکرائب ہے وہ 30 days ہے فرام دا آرڈر آف دا ٹریبیونل. سر جنرل انشورنس اور لائف انشورنس میں کیا ڈفرینس ہے؟ لائف انشورنس یہ ہے کہ جس میں ایک انسان اپنی لائف کے اوپر اپنی انشورنس پالیسی کرواتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں مختلف قسم کے پلان ہوتے ہیں, ایجوکیشن پلان, انڈاؤمنٹ پلان, اور وہ سارے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہر سال ایک پریمیم کی مد میں اماؤنٹ جو ہے وہ کارپوریشن کو ادا کروں گا. اگر وہ اور اس کا وہ اس کو ٹیبل اینڈ ٹرم کہتے ہیں کہ وہ اس کی میعاد بھی جو ہے وہ طے کر لیتا ہے. نارملی 20 سال میعاد طے کر لیتا ہے. اس میں جو ہے اگر وہ 20 سال تک ادا کرتا رہتا ہے اور وہ حیات رہتا ہے تو 20 سال بعد وہ جتنے اس نے پیسے جتنے کی اس نے پالیسی لی ہوتی ہے وہ پالیسی پلس بونس اس کو ادا کر دیے جاتے ہیں. ان کیس کہ اگر اس کی اس پالیسی کے دوران ڈیتھ ہو جاتی ہے, نیچرل ڈیتھ, تو نیچرل ڈیتھ پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پالیسی اس کو جتنا اس نے جتنے کی پالیسی لی ہوتی ہے وہ اس کو فی الفور ادا کر دیتی ہے, اور اس کے جتنے بونسز ہوتے ہیں وہ بھی ادا کر دیتی ہے. اور کچھ پالیسیز میں ایسے ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے اس کے ساتھ سپلیمنٹل کانٹریکٹس لیے ہوتے ہیں, تو ان کے بچوں کے تعلیمی اخراجات کے لیے بھی کارپوریشن وہ 20 سال تک ان کو وہ پے کرتی رہتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ہو گئی آپ کی لائف انشورنس. جنرل انشورنس یہ ہے کہ جس میں آپ کی انشورنس جو آپ اپنی گڈس کے اوپر, اپنی بلڈنگ کے اوپر اور باقی آپ کی گاڑی کے اوپر جو لیتے ہیں, دیٹ از جنرل انشورنس. آپ کی گاڑی کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ انشورنس کمپنی اس حادثے کے اوپر جتنا نقصان ہوتا ہے وہ ٹھیک کروا کے دیتی ہے. آپ کی بلڈنگ میں کہیں آگ لگ جاتی ہے, چوری ہو جاتی ہے, برگلری ہو جاتی ہے, وہ ساری پروٹیکشن وہ اس کو دیتی ہے. لوگ پھر نیچرل کلیمٹیز کے اگینسٹ بھی انشورنس پالیسیز لیتے ہیں, اور ان نیچرل کلیمٹیز میں جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ فلڈنگ ہو گئی, جو بھی ہو گیا, تو وہ جنرل انشورنس آ گئی. لائف انشورنس از ریسٹرکٹڈ ٹو دا لائف آف دا انڈیویجول. بس یہ فرق. سر آپ نے بھی ڈسکس کیا تھا کچھ لوگ مس اسٹیٹمنٹ کر کے پالیسیز لے لیتے ہیں, تو سر ان کی جو مس اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میئر کرنا کہ انہوں نے مس اسٹیٹمنٹ دی تھی نہیں دی تھی, یہ جو انشورنس کمپنی ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں یا کون کرتا ہے؟ اچھا, جو کوئی مس اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے نا, جہاں پہ انشورنس کمپنی کو یہ شک گزر جاتا ہے, مثال کے طور پہ میں نے اپنی جو ہے پروفیشنل لائف میں بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ انشورڈ کی ڈیتھ 3 مہینے بعد 2 مہینے بعد ہو جاتی ہے جب پالیسی لینے کے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کارپوریشن کو اس میں ایک اپنی پالیسی کے تحت ان کو ایک شک گزرتا ہے, اور اس شک گزرنے پہ وہ اس کے اوپر جو ہے, کیونکہ آپ کے پالیسی ڈاکومنٹ جمع ہوتے ہیں, جمع ہونے کے بعد اس کا پروسیسنگ کا تقریباً 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے. اس 90 دن میں کارپوریشن نے اسپیشلی جو ہے کچھ لوگ جو کہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس فیلڈ میں, ان کو کلیم ایگزامینر یا کلیم انویسٹیگیٹر کہا جاتا ہے, وہ رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر جس انسان نے وہ پالیسی لی ہوتی ہے اور جو وفات پا چکا ہوتا ہے, وہ اس کے گھر جاتے ہیں, اس کے رشتہ داروں سے ملتے ہیں, وہ اس کا جو لاسٹ اٹینڈڈ میڈیکل جو ہے ہاسپٹل یا کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں, وہاں سے وہ رپورٹس کلیکٹ کرتے ہیں, اور وہ ساری رپورٹس وغیرہ کلیکٹ کرنے پہ کہیں نہ کہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ مس اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے. ڈاکٹرز, وہ جو ڈاکٹر جنہوں نے ان کا آخری وقت میں علاج کیا ہوتا ہے یا ان کے دوست محلے والے, وہ سب بتاتے ہیں, تو وہاں سے وہ کارپوریشن کے اپنے جو ہے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ ودن 90 days لیتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے اس میں مس اسٹیٹمنٹ ہوئی ہے, تو ارلی کلیم میں یہ ہوتا ہے. ادروائز انشورنس جو آرڈیننس ہے اس کے سیکشن 80 کے تحت اسٹیچیوٹ نے ایک پابندی بھی لگا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان مس اسٹیٹمنٹ کر کے, اب
कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके बारे में एक्शन जो है वो सिर्फ 2 साल के अंदर ले सकती है। अगर 2 साल गुजर गए हैं तो फिर ये इट वुड बी डीम कि जो उसने पॉलिसी ली थी वो सब ठीक है, उसके नहीं होता। 2 साल के अंदर अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उसको कर देती है। हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आए कि जहाँ पे 3 साल बाद या 4 साल बाद हमें पता चला कि जी वो जो था जो उन्होंने पॉलिसी ली थी वो मिस स्टेटमेंट पे थी, रॉन्ग डिक्लेरेशन पे थी। तो लेकिन जब कोर्ट्स ने उसमें इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया कि एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन 2 साल के अंदर अंदर तो जो है वो आप उसको कर सकते थे। अगर 2 साल का पीरियड गुजर गया तो फिर वो दैट पॉलिसी कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मिस स्टेटमेंट, मिस डिक्लेरेशन। सर जो आपने अभी बात की, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं इनकी जो रिपोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ लॉ में इन रिपोर्ट्स की क्या स्टैंडिंग होती है? क्योंकि वो कॉर्पोरेशन के इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि वो क्लाइंट उनका अपनी कॉर्पोरेशन की तरफ ही होगा जी। तो इस बारे में कोर्ट्स की क्या व्यू है? मैं बिल्कुल आई विल जो है ना वो आपने जो एक कंसर्न और आपका ये है बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली वो उनकी जो जितनी भी जो है वो होगी एफर्ट और जो होगी वो डेफिनेटली इंक्लाइंड होगी टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन के। लेकिन कोर्ट्स ने इसमें बहुत ज्यादा जो है ना जी वो मैं आपको, हालांकि मैं जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो एविडेंस के ऊपर जो है, एक तो इसमें जो है कानून शहादत ऑर्डर जो है वो इन स्ट्रिक्ट सेंस जिस तरह लाइक फैमिली लॉज में अप्लाई नहीं किया जाता, स्पेशल लॉ में उसको उस हद तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, आसानी दी जाती है। दूसरा कोर्ट्स जो है वो फिर शुरू में तो जो होता था लेकिन लेटर ऑन विद द इंटरवेंशन ऑफ द हाई कोर्ट लॉ बहुत डेवलप हुआ है, यानी कि एडिशनल एविडेंस आ सकता है, वो कौन आएगा, कैसे आएंगे, मेडिकल एक्सपर्ट्स आते हैं, तो कोर्ट उसको उस यार्डस्टिक पे बहुत अच्छी तरह जज करके एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कि जो है कोर्ट्स की जो एट टाइम्स कॉर्पोरेशंस और कंपनीज जो है वो ये तासुर रखती हैं कि जो है कोर्ट्स की जो है इंक्लिनेशन टूवर्ड्स जो है वो एग्रीव पर्सन होती है, तो वो उसमें करते हैं। तो कोर्ट उस चीज को ये नहीं है कि कोर्ट्स जो है उसी जो इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट है उसके ऊपर जो है वो फॉलो ज्यादा करते हैं, वो अपने जो उनके पास अवेलेबल एविडेंस है दोनों पार्टीज का उस यार्डस्टिक पे चल के तो वो डिसीजन लेते हैं। सर अब इंश्योरेंस की बात खत्म करते हुए आपसे एक और बात करूंगा। आपने कमर्शियल कोर्ट्स में काफी काम किया हुआ, कमर्शियल कोर्ट्स जो था हमारा वो लैप्स हो गया अनफॉर्चुनेटली जी। इस बारे में आप क्या कहेंगे, वो सही था लैप्स होना? अच्छा नहीं, देखिए हमारा जो था ना वो कमर्शियल कोर्ट्स में दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसको लैप्स वो हो गया है। देखिए आप वर्ल्ड वो बेसिकली जैसे आपके में होगा वो वर्ल्ड बैंक फाइनेंस एंड असिस्टेड प्रोजेक्ट था, और जब तक एक किसी भी मुल्क की इदारे की तरक्की की जो ज़ामिन है ना वो जो हम सब कहते हैं वो फौरी इंसाफ है। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ प्रोसीजर्स इस किस्म के हैं कि जिसमें हमारे इंसाफ की फराहमी में तख़ीर है, उसमें हम किसी एक जो है जो अमल है या अवामिल है उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं बतौर वकील, हमारा सिस्टम सब कुछ जो है ना उस सब का जो है ना वो जिम्मेदार है। तो वो एक बहुत बेहतरीन एफर्ट थी ताकि उसमें एक स्पीडी जस्टिस और स्पीडी ट्रायल और लोगों को एक मैं आपको एक बिल्कुल सादा सी मिसाल देता हूँ कि एक जो बिजनेसमैन है वो अगर कोई नया वेंचर लेके चलता है और वो एक नया कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो जब उसको इस बात का यकीन होगा कि अगर मेरे साथ कहीं ज्यादती हुई तो मुझे कानून की फौरी और तेज तरीन जो है फराहमी मिल जाएगी, तो वो उसमें बहुत तेजी से अपना सरमाया भी इन्वेस्ट करता है और अपनी एफर्ट भी लगाता है। लेकिन अगर जहां उसको ये लगे कि अगर मेरे साथ कोई ज्यादती हो जाएगी तो उस क्लेम को रिकवर करने के लिए मुझे सालों लग जाएंगे और मुझे कोर्ट्स में जिस तरह होता है कि मुझे उसको इंसाफ का हसूल मुश्किल होगा, तो फिर वो डिस्करेज होकर शायद वो वेंचर शुरू ही ना कर सके। तो जब वो शुरू नहीं कर सकेगा तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पे, हमारे तमाम सिस्टम पे आएगा। तो मैं तो उसको कहूँगा कि ये एक तरह की सिस्टम की बदकिस्मती थी कि हमारा वो जो है वो लैप्स कर गया और उसके लिए जो है वो कुछ नहीं हो सका। अदरवाइज़ वो एक बहुत बेहतरीन जो था ना कदम था जिससे तरक्की जो थी वो उसमें बहुत तेज़ी से हो सकती थी जी। सर एट द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम आप यंग लॉयर्स को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं या फिर अभी आए हैं
کہ اس طرح انشورنس لاز ہیں, اسپیشل لاز ہیں, کیا وہ آج کا جو ڈائنامکس ہے اس فیلڈ کے, آپ کو جنرل پریکٹس کے ساتھ کسی اسپیشل لا پہ بھی عبور حاصل ہونا چاہیے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا. میں نے آپ سے جس طرح کہا نا کہ میں جو ہے وہ جو باقی میری, کیونکہ جنرل پریکٹس میں سروس میٹرز بھی دیکھتا ہوں, میں جو بھی باقی بھی دیکھتا ہوں, لیکن جتنا میں نے ایک سینس آف اچیومنٹ وہ انشورنس لاس پہ کام کرتے ہوئے کیا, وہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از این ایسٹ آف مائی پروفیشنل کریئر اینڈ پروفیشنل ایکسپیرینس اینڈ لائف. کیونکہ آپ کو میں جب جاتا ہوں, جب میں انشورنس کی بک اٹھاتا ہوں یا میں کسی پروپوزیشن پہ کام کرتا ہوں, تو آئی کائنڈ آف فیل اے سینس آف پرائڈ ان اٹ کہ یہ چیز میں جب ڈیولپ ہو رہی تھی تو آئی واز دا پارٹ آف اٹ. اور والٹیر کہتے ہوتے تھے کہ دا مور آئی لرن دا مور سرٹن آئی بیکمز دیٹ آئی نو نتھنگ. ٹھیک ہے, تو اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ مجھے آج سب کچھ سمجھ آ گیا اور میں نے کمانڈ حاصل کر لی ہے, تو دیٹ از لائک اس دن سے تو ہماری جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل جو اور یہ ہماری اکیڈیمک جو ہے وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیگریڈیشن شروع ہو جاتی ہے. تو میں ینگسٹرس کو یہ ضرور دوں گا کہ یہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ بہت ایمرجنگ فیلڈ ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت لوکریٹو بھی ہے. اس میں انشورنس کمپنیز کے ساتھ, اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو میری جو اسٹوڈنٹ لائف میں ایک انسپریشن تھی, میں نے جان گریشم کا ایک ناول پڑھا اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک فلم دیکھی, تو اس میں جس طرح وہ مجھے انشورنس کمپنیز کا سارا جو ہے وہ پتہ چلا کہ جی وہ کیسے کام کیا جاتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے, مینیپولیشن کیسے ہوتی ہے, تو میں جو ہے نا اس کو ضرور وہ کہوں گا, میرے بھی ذہن میں بھی اس کا نام آ جاتا تو میں بتا دوں گا, وہ جو ہے نا آپ ضرور دیکھیں. اور اس میں جو ہے چیلنجز بہت ہیں, کیونکہ اب باقی قوانین جس طرح ہے وہ اوور دا ایئرز اتنے ڈیولپڈ ہو گئے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اتنا اچھا لا ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے کہ اس میں روم آف امپروومنٹ جو ہے وہ کم نظر آتی ہے. اس میں جو نئے لاز ہوتے ہیں, جو اسپیشل لاز آتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس میں ایکسل کرنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ صلاحیت بھی ہوتی ہے, اور آپ اس میں آپ کے پاس روم بھی ہوتا ہے. تو میں ان کو جو ہے ینگسٹرز کو ضرور اس بارے میں انکریج کروں گا کہ وہ ضرور اس جو ہے شعبے پہ, قانون کے اس شعبے پہ ضرور توجہ دیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ فار ہیونگ می. تھینک یو.